مسجد نبوی کا متبرک ٹکڑا جو جنت سے لایا گیا۔ مسجد نبوی میں موجود جنت کا ایک ٹکڑا مسجد نبوی کا چپا چپا، گوشہ گوشہ مقدس اور مطہر اور عطر بیز ہواؤں سے مشک بار ہے۔ آج دور نبوت کا سارا شہر مدینہ مسجد نبوی میں شامل ہو چکا ہے۔ پورے شہر میں وہ کون سی جگہ ہوگی جسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوگی۔ اس شہر کا ہر ذرہ آفتاب و مہتاب سے بھی زیادہ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے سینوں میں آفتاب رسالت کے قدم پڑتے رہے۔ ہماری آنکھوں کی پلکیں ان ذروں کو چومنے کے لیے ہم وقت بےتاب رہتی ہیں۔ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو روضہ رسول پاک اور منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واقع ہے، باقی سب حصوں سے ممتاز اور محترم ہے۔ اس حصے کو نبی آخر الزمان نے ریاض الجنہ کہا۔ اس مخصوص ٹکڑے کے متعلق حضور نبی اکرم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اس لیے ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بہت افضل ہے۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ زائرین اس حصے میں نماز ادا کرتے اور عبادت کرتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم کی حدیث مبارکہ کے مطابق مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ گویا کہ مسجد نبوی کا مقام و مرتبہ مسجد حرام کے بعد ہے، لیکن مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ریاض الجنہ روضہ رسول سے منبر تک 22 میٹر طویل اور 15 میٹر چوڑا ہے۔ اس حصے میں 8 ستون ایسے ہیں جن کو مسجد نبوی کے باقی ستونوں سے امتیاز حاصل ہے۔ ان ستونوں کو سنگ مرمر اور سنہری میناکاری سے مسجد کے باقی ستونوں سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ستون روضہ انور کی مغربی دیوار کے ساتھ ممتاز کر دیے گئے ہیں جو ریاض الجنہ کے اندر واقع ہیں۔ ان متبرک ستونوں کی تفصیل اب آپ کو بتاتے ہیں۔ ستون خنانہ منبر رسول کے نزدیک واقع ہے۔ جب کسی اونٹنی کے بچے کو ماں سے جدا کر دیا جائے تو وہ اپنی مادر کے فراق میں روتا اور بلکتا ہے۔ اس آواز کو عربی میں خنانہ کہتے ہیں۔ دراصل اس ستون کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اسے خنانہ کا نام دیا گیا۔ منبر رسول کے تیار ہونے سے قبل اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے، لیکن جب منبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے۔ تب کھجور کے درخت نے آپ کے فراق میں اس طرح رونا چلانا شروع کر دیا جس طرح اونٹنی کا بچہ روتا اور چلاتا ہے۔ اس درخت نے آہوزاری کے شور سے ساری مسجد کو گویا سر پر اٹھا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اس درخت پر شفقت سے اپنا دست مبارک رکھا۔ درخت نے رونا چلانا بند کر دیا۔ آپ نے اس کو مخاطب ہو کر فرمایا، قیامت میں تو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اس دلاسے کے بعد اس درخت نے رونا چلانا بند کر دیا۔ جب کھجور کا تنا خشک ہو گیا تو اسے اسی جگہ دفن کر کے ایک ستون کھڑا کر دیا گیا، اسی کو خنانہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر میں اس درخت کو دلاسا نہ دیتا تو یہ قیامت تک کسی طرح روتا رہتا اور آہوزاری کرتا رہتا۔ حجاج کرام اور زائرین اس ستون سے خاص عقیدت رکھتے ہیں۔ ستون عائشہ روضہ رسول کی جانب سے چلیں تو راستے میں آنے والا تیسرا ستون ستون عائشہ کہلاتا ہے۔ رسول کریم نے اپنے حیات مبارکہ میں فرمایا تھا، اس مسجد میں ایک ایسی متبرک جگہ موجود ہے کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت اور نماز پڑھنے کے ثواب کا اندازہ ہو جائے تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے لوگ قرآن اندازی اور لمبی لمبی قطاریں لگا کر اپنی باری کا انتظار کریں، مگر آپ نے اس جگہ کی نشاندہی نہیں فرمائی۔ آپ کے وصال کے بعد اصحاب نے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ اس جگہ کی نشاندہی فرمائیں، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کے اصرار پر حضرت عائشہ نے اس جگہ کی نشاندہی فرما دی۔ اس حدیث کے راوی خود حضرت عائشہ ہی ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اس جگہ اکثر نمازیں ادا فرماتے۔ اس جگہ جو ستون کھڑا کیا گیا وہ حضرت عائشہ کے نام سے موسوم ہے۔ ستون ابی لبابہ روضہ رسول کے بالکل سامنے ستون ابی لبابہ واقع ہے، جسے ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ اس ستون کی وجہ تسمیہ کچھ اس طرح ہے کہ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو وہاں پہلے ہی یہودی کافی تعداد میں آباد تھے۔ مسلمانوں نے ان سے امن معاہدہ کر لیا، لیکن یہودیوں نے معاہدے کی پاسداری نہ کی اور اسے توڑ دیا۔ نتیجتاً اللہ اور نبی کریم نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ امن معاہدے کی حدیں پامال کرنے والے یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابی لبابہ مدینہ کے پرانے رہائشی تھے۔ ان کے یہودی قبیلہ بنو قریظہ سے دوستانہ مراسم تھے۔ ابی لبابہ نے یہ خبر جلد ہی یہودیوں کو بتائی اور ساتھ ہی گردن کی طرف اشارہ کیا کہ اب آپ کے گلے کاٹے جائیں گے۔
بعد میں ابی لبابہ کو اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنی اس غلطی پر وہ اتنے شرمندہ ہوئے کہ احساس ندامت سے زمین میں جا گڑے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا مجرم گردانتے ہوئے مسجد نبوی میں ایک درخت کھجور کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے۔ ان کا کہنا تھا جب تک اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا میں اسی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے باندھے رکھوں گا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ابی لبابہ کی معافی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر ابی لبابہ خود کو باندھنے سے قبل میرے پاس آتے اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے تو میں ان کے لیے معافی اور استغفار کی دعا کرتا۔ اب تو انہوں نے رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا ہے، اب یہ معاملہ براہ راست اللہ اور ان کے درمیان ہے۔ آپ نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس دوران حضرت ابی لبابہ کی بیوی اور بیٹی آتے اور ان کو نماز اور ضروری حاجات کے لیے کھول دیتے، پھر دوبارہ انہیں اسی طرح باندھ دیا جاتا۔ ایک دن نبی کریم حضرت ام سلمہ کے ہاں قیام فرما تھے۔ تہجد کا وقت تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو حضرت ابی لبابہ اور چند دوسرے صحابہ کے متعلق آگاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ اور استغفار قبول کر لی ہے۔ ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق سورہ توبہ کی آیت 102 میں واضح احکامات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری صحابہ کو سنائی کہ اللہ نے ابی لبابہ کی غلطی معاف فرما دی۔ صحابہ نے یہ بشارت حضرت ابی لبابہ کو سنائی اور ان کی رسیوں کو کھولنا چاہا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد فرمائیں گے، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا۔ آپ نماز فجر کے وقت مسجد میں تشریف لائے، خود اپنے دست مبارک سے ابی لبابہ کی رسیاں کھولیں اور ان کو آزاد فرما دیا۔ بعد ازاں اسی جگہ ایک ستون بنایا گیا جسے ستون ابی لبابہ کہتے ہیں۔ زائرین اس ستون کے پاس 2 رکعت نماز اور توبہ و استغفار کرنے کو باعث فضیلت سمجھتے ہیں۔ ستون سریر کا مطلب ہے سونے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ اس جگہ آپ کا بستر بچھا ہوتا، اسی بستر پر اکثر آپ آرام فرماتے، اس لیے ستون کا نام ستون سریر ہے۔ ستون وفود کی بات کی جائے تو اس جگہ مدینہ سے باہر آئے ہوئے غیر مسلم یا مسلمان وفود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات فرماتے اور دین اسلام کے متعلق انہیں تبلیغ کیا کرتے، اسی لیے ستون کا نام ستون وفود ہے۔ ستون حضرت علی، اس جگہ حضرت علی اکثر نماز ادا کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے حجرے سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے وہ اسی جگہ سے ہو کر گزرتے۔ اکثر اوقات دیگر اصحاب کرام بھی حضرت علی کے ساتھ آ کر بیٹھ جایا کرتے۔ اس مناسبت سے اس ستون کو ستون علی کہتے ہیں۔ ستون تہجدیہ ستون اصحاب صفہ کے چبوترے کے سامنے اور حضرت فاطمہ کے حجرے کے کونے پر واقع ہے۔ اس جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے۔ یاد رہے کہ نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے ستون کا نام ستون تہجد ہے۔ ستون جبرائیل کی بات کی جائے تو اس جگہ سے حضرت جبرائیل داخل ہو کر آقائے دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ آج کل یہ ستون روضہ مبارک کی حدود کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہے۔